ویلکم بیک ویورز. بریک پہ جانے سے پہلے بہت ساری باتیں ڈسکس کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب وی ہیو اے کالر, سو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم وی اسٹارٹ ٹیکنگ سم کالز. السلام علیکم, پلیز اپنا نام بتائیے کالر, اور آپ کہاں سے کال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر زرزائل کر رہا ہوں اٹلانٹا سے. اوکے, السلام علیکم جی. اور میں انڈیا سے ہوں. اچھا, آپ انڈیا سے, بہت اچھی بات ہے جی. میرے نام سے تو جانتے ہوں گے, میں مسلمان بھی ہوں. I'm sorry. سب سے پہلے میں ڈاکٹر کاشف کو بلکہ آپ دونوں کو مبارکباد اور بہت کمپلیمنٹ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بالخصوص ڈاکٹر کاشف سے بات کر کے ایسا لگتا ہے بہت اپ کلوز, ایسا لگتا ہے کہ گھر میں بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اتنے قریب ہو جاتے ہیں پلیئرس کے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم کو ان کی قریب تک لے کر گئے ہیں. بہت شکریہ. اور میں آپ کے منصفانہ رویے سے بھی بہت متاثر ہوں. بہت شکریہ سر. بہت متاثر ہوں. آپ کے اندر بہت منصفانہ رویہ. کاش سے پاکستانیوں میں یہ مزاج پیدا ہو جائے تو کافی مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ, اپریشیٹ. نمبر 2, آپ کا انڈیا میں کس جگہ سے تعلق ہے؟ حیدرآباد سے. میں پاکستانی دوستوں سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی کسی بھی چیز میں انڈیا اور پاکستان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ان کے مختلف مسئلے, ہمارے مختلف مسئلے ہیں. جی جی. اب آئیے آپ کرکٹ میں, یہ دو متضاد, دو مختلف قوموں کا مزاج ہے یہ, جو کرکٹ کے ذریعے سے بھی ظاہر ہوتا ہے آپ کے اندر. جی جی. دیکھیے انڈیا جو آ رہا ہے, انڈیا ایک سسٹم کے تحت آ رہا ہے. جی جی. آپ اسپوریڈیکلی بیچ میں سے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئرز کو لے کے بڑے بڑے ٹورنامنٹ جیت نہیں سکتے آپ. یہاں ہمارا میچز جیت جائیں گے. میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر کاشف کی ہی باتوں کو ایکو کر رہا ہوں ڈفرینٹ سائڈ آف دا آئل سے, جی. لیکن میں آپ کے آڈینس تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک جب تک کوئی سسٹم کو اسٹیبلش نہیں کریں گے, آپ کا کرکٹنگ سسٹم بھی. جی بہت بہت شکریہ. ویری ویری ویل سیڈ سر, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کے کال کرنے کا, آپ کے اپریشیٹ کرنے کا. آپ انڈیا سے ہیں اوریجنلی, بس آپ کرکٹ کے شوقین ہیں ہماری طرح, تو بہت بہت شکریہ, بہت اپریشیٹ کریں. آئی تھنک از میکنگ دا پوائنٹ کہ ایک تو یہ کہ جو شو بالکل لگتا ہے کہ جو ہماری ایفرٹ ہوتی ہے کہ لگے کہ بھائی کوئی دوست گھر میں بیٹھے ہوئے آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے, بالکل نان شلان, جو بالکل جو ایک اپنا گھریلو اسٹائل ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ وہ جو فنڈامنٹل ایشو ہے سر, سسٹم. سو یار پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا, اب دیکھو نا, مجھے سیاست میں گھسیٹ لیتے ہو تم لوگ, پرابلم تم لوگوں کی یہی ہے, اور میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہر چیز ہمارے ملک میں پچھلے 70 برسوں میں 66 برسوں میں جس طرح سے کی گئی ہے, جس طرح سے ہوئی ہے, دنیا کی تمام طاقتیں چاہے مسلم ہو, چاہے غیر مسلم ہو, چاہے ایتھیسٹ ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہوں, ان کا ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. دس از دا باٹم لائن. چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں کسی بھی سیاسی جماعت سے, کسی بھی سیاسی اس سے میرا تعلق نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ میں ہر روز اخبار, پچھلے میری عمر 46 برس ہے, 46 برس سے یہی میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں. کبھی ہمارے دشمن اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں, کبھی وہ ہمارے یہاں صدر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی وہ ہمارے سینیٹر بنے بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی وہ باہر سے آتے ہیں, کبھی وہ اندر سے نکلتے ہیں, کبھی ہم ہی میں ہوتے ہیں. باہر کے دشمن کی ضرورت ہے نہیں, ضرورت نہیں, باہر کے دشمن کی کوئی ضرورت نہیں. تو اب ایک اور بات میں کلیئرفائی کر دوں سر, بہت ضروری, اب ماشاءاللہ 46 کے بالکل نہیں لگتا. تھینک یو سر, یو ویری کائنڈ. تو وہ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک میں سانس لینا جہاں دشوار ہو, جہاں پینے کا صاف پانی 70% عوام کو میسر نہ ہو, جس ملک کے اندر ماں کو یہ نہ پتا ہو کہ بچہ صبح نکلا ہے تو شام میں آئے گا کہ نہیں آئے گا, اس ملک کے بچوں سے ورلڈ آف کرکٹ, جو کہ بقول دوسرے مطلب کتابوں میں لکھا اور ہم نے پڑھا کہ یہ جینٹلمین گیم اور عمرا کا گیم اور امیروں کا گیم اور کلاس والا گیم, اس کے لیے ورلڈ کپ جتوانے کی بات کیسے کر رہے ہو؟ اور جہاں سے کرکٹ کو چھین لیا گیا. بھائی میرے, میں یہ بات یہاں بیٹھ کر پچھلے کئی مہینوں سے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سے پانی چھینا, ہمارے لوگوں سے بجلی چھینی, ہمارے لوگوں سے تعلیم چھینی, ہمارے لوگوں سے اب کرکٹ چھینی جا رہی ہے پچھلے 4-6 برسوں میں. تو جب چھینی جا رہی ہے اور چھین چکی ہے, تو اس ٹیم کی بیٹھ کر کے فارورڈ شارٹ لیگ اور پش اور کور ڈرائیو اور اس پہ کیا بات کروں. اچھا, میں ایک چیز اور کلیئرفائی کر دوں کہ آپ نے کہا نا کرکٹ جنٹلمین کا گیم ہے, جنٹلمین گیم.
ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देख के बिल्कुल नहीं लगता। ऑस्ट्रेलियन तो थोड़ा मेरा सा ख्याल है कि श्रीलंकन प्लेयर्स और जेंटलमैन की तरह Oh, खेलते they are हैं। very nice. इंडियन, पाकिस्तानी सब खेल लेते होंगे, मगर जितनी बदतमीजी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर करते हैं वो कोई और नहीं करता होगा। अहमद साहब कॉल कर रहे हैं कैलिफोर्निया से। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। गो अहेड प्लीज। अहमद साहब, गो अहेड प्लीज। ओके, कॉल ड्रॉप। सो प्लीज अहमद साहब, कॉल बैक व्हेन यू हैव मोमेंट। तो डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि तो मैं इन्हीं की बात का जवाब, सिस्टम नहीं है ना। अब जब सिस्टम नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही, हमारे यहाँ के क्रिकेट स्टेडियम में वलीमे हो रहे हैं, वहाँ पे मुर्गी की टांगें पड़ी हुई हैं जहाँ पे लड़के डाइव मार के अपनी फील्डिंग प्रैक्टिस करें ताकि जब वर्ल्ड कप खेलने जाएं तो कैच पकड़ लें। वहाँ पर जनाब बिरयानी पड़ी हुई है, वहाँ जर्दे पड़े हुए हैं, वहाँ तंबू लगे हुए हैं। तो मेरे हमने क्या कम्पीट करना है ऑस्ट्रेलिया से? एक बार मुझे बताइए करना है, क्या कर रहे हो यार, बिला वजह की बात आप। ठीक है डॉक्टर साहब, मगर ये मुझे बताइए, तमाम बातें आपकी दुरुस्त हैं बिल्कुल, हालात भी ठीक नहीं है, वाक़यात भी ठीक नहीं है, सिस्टम का भी मसला है, सब कुछ अपनी जगह पे है। मगर एट द एंड ऑफ द डे जो बैट्समैन बैटिंग करने आए, उनकी जो शॉट सिलेक्शन थी, शहजाद, ठीक है, हारिस सुहेल, मिज़बाह, उमर अकमल, आई मीन सुहेब, आफरीदी, कोई बहुत अच्छी बॉल पे आउट हुआ डॉक्टर साहब? नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ दो दफा ऐसा हुआ है। 60 विकेटें हमारी गिरी है ना, 60 विकेटें, 55 विकेटें, जितनी भी गिरी हैं, नहीं तकरीबन जिम्बाब्वे के लेग ब्रेक बॉलर के ऊपर नहीं वो नहीं, हमारी तकरीबन 4 विकेटें बॉलर्स को गई हैं, बाकी हमने फेंकी है। एक तो ऑफ स्पिनर जो उनका था, उसको हमने 2 विकेटें दी जिम्बाब्वे के, लेग स्पिन उसने लेग ब्रेक मारी, लेग ब्रेक मारी, वो 2 विकेटें दी। उमर अकमल और अगली बॉल के ऊपर शाहिद आफरीदी। उसके बाद हमारी जो विकेट गिरी थी वो थी रविचंद्र अश्विन ने वो गेंद जो की थी हारिस सोहेल को, ठीक है, स्लिप में कैच गया, 3 हो गई। और एक हमने दी थी विकेट डेल स्टेन को। डेल स्टेन को एक विकेट दी थी हमने साउथ अफ्रीका के गेम में, जो वेल डिजर्व विकेट थी, मैं मानता हूं। लेकिन सर 4 होंगी, 6 होंगी, 4 से ज्यादा नहीं। लेकिन देखो मेरी एक बात सुनो, ये जो आपकी बात का जवाब मैं थोड़ा सा उसको घुमा के देता हूं ताकि आपकी समझ में देर से आए। वैसे भी देर से आएगा, लेकिन मुझे मैं वैसे पठान हूं, हर चीज देर समझ आती है, देर से समझ में आएगी आपके। देखो, जब एक बच्चा स्कूल जाता है ना, तो स्कूल में जाके वो सिर्फ तालीम हासिल नहीं करता है, वो सिर्फ ABCD नहीं सीखता है, वो ये भी सीखता है कि पैंट कैसे पहननी है, लोगों से बात, तरबियत कैसे की जाती है, और इंसान को माशरे में अहम किरदार अदा करने के लिए कौन कौन सी खुसूसियात होती है, पर्सनालिटी। तो जिस तरह से आम बच्चे को हम स्कूल में डाल के उससे ये तवक्को करते हैं उस सिस्टम से कि हमारा बच्चा माशरे में एक अहम किरदार अदा करेगा, इसी तरह से क्रिकेट बोर्ड वो बोर्ड होता है जहां पे लड़कों की ग्रूमिंग की जाती है। तुमने वहाब रियाज की बात करी, वहाब रियाज का स्पेल दुनिया क्रिकेट के चंद गिने चुने स्पेल्स में से एक था। वर्ल्ड कप का तो बेस्ट था, वर्ल्ड कप का तो हमेशा के लिए हो गया ना, आइंदा के लिए भी हो गया, आइंदा 20 सालों के लिए भी हो गया, लेकिन दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन स्पेल में से था। लेकिन उतना ही क्रेडिट जितना वहाब को गया, मेरी नजर में शेन वॉटसन को जाना चाहिए, जिसने बगैर चूं चां किए, बगैर अपनी विकेट गंवाए, बगैर अपनी टीम को मुसीबत में डाले, बगैर कोई बेवकूफी करे, वो जीत के आया, विनिंग शॉट मार के आया। इसे कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग, इसे कहते हैं तरबियत, इसे कहते हैं मेंटल टफनेस। तो ये होता है ACB लिखा है ना यहाँ पे कहीं, तुम्हारा ACB लिखा है, ACB की ट्रेनिंग, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की ट्रेनिंग, कि बच्चा आ गया, एकेडमी से निकल के आया, अब इसको बताओ कि बैठना कैसे है, अब इसको बताओ बल्ला पकड़ना कैसे है, अब इसको बताओ कि चाय कैसे पीनी है महफिल में, अब इसको बताओ मीडिया से कैसे बात करनी है, अब इसको बताओ कि टफ सिचुएशन, तो तरबियत का एलिमेंट आ गया। अब मैं आता हूं इसी, हमारे यहाँ जो कॉलर ऊंचे होते हैं ना, अब मैं नाम लेना तो नहीं चाहता लेकिन मैं मजबूर हूं, अहमद शहजाद, कॉलर ऊंचे होते हैं, कॉलर ऊंचे हमारा कल्चर ऊंचा कराता है। जिस मुल्क का वजीर आजम 14 गाड़ियां आगे 14 गाड़ियां पीछे लेकर के चले और पूरा शहर नाकाबंदी हो जाए कि आज वजीर आजम साहब आए हुए हैं, जहां बच्चे स्कूल ना जा सकें, जहां बीमार डॉक्टरों के पास ना जा सकें, अस्पताल बंद हो जाए, कि वजीर आजम आज शहर आया है, उस मुल्क का ओपनर अगर एक सेंचुरी बना दे तो कॉलर ऊपर क्यों नहीं जाएगा? You are not exaggerating. Exactly. पूरा कराची मैंने बंद होते हुए देखा है कि जी 6 घंटे 8 घंटे पहले कि जी कोई एयरपोर्ट से आ रहा है, बिलावल हाउस जा रहा है, बिलावल हाउस जा रहा है, गवर्नर हाउस जा रहा है, जो भी। अब मैं आगे चलता हूं, ये हमारा कल्चर है। अब मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया कल्चर दिखाता हूं। माइकल क्लार्क की हैमस्ट्रिंग पुल हो गई फील्डिंग करते हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा तीसरे टेस्ट मैच में जब इंडिया से हो रहा था, नवंबर का थैंक्सगिविंग के वीक के आगे पीछे था। एनीवेज, अगले मैच में वो बैठ गया,
اسٹیون اسمتھ کپتان تھا. مائیکل کلارک پانی لے کے آیا ہے گراؤنڈ میں پورے ٹیسٹ میچ میں. واو. مائیکل کلارک اس وقت آسٹریلیا کا نمبر 1 بیٹسمین ہے. اب وہ اپنا یلو اس نے جیکٹ پہنا اور بھاگ کے پانی لے کے شین واٹسن کے لیے اور ڈیو وارنر کے لیے. کوئی ایگو نہیں ہے, کوئی ایگو نہیں. اور اس کے بعد اب آپ پرسوں کی عالم دیکھتے, ساؤتھ افریقہ کا میچ دیکھتے, تو وہ اپنا ایلن ڈونلڈ باؤنڈری پہ کھڑا ہوا ہے, مسلسل مورنی مورکل کے ساتھ وہ گپے لگا رہا ہے, ڈیل اسٹائن کی مساج کر رہا ہے, فلنڈر سے بات کر رہا ہے, صرف وہ جو دوسرا تھا کیا بندہ, شان ایبٹ کے کندھوں پہ مساج کر رہا ہے. ان کا کوچ, ہمارا کوچ یوں بیٹھا ہوا ہے, وہ یار کی ہوا ہے مشتاق, چھکا پڑ گیا, کوئی نہیں, خدا کی قسم ہے, حد ہو گئی یار, ابے یار خدا کو مانو. کنکلوژن سب سے اچھا سٹوری کا یار تو یہ ہے وہ کلچر. یہ سٹوری سچ ہے کہ سلیم ملک اور میاداد کے زمانے کے اندر یہ نیچے کے جو پلیئر ہوتے تھے ان کی ٹانگیں دباتے تھے, بالکل کپڑے استری کرتے تھے, کپڑے استری کرتے تھے, کٹ بیگ اٹھاتے تھے, بہت دفعہ سنی بات, کٹ بیگ اٹھاتے تھے, ان کے لیے پانی لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے, وہ جو نوکر شاہی والا کلچر ہے. جاوید نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے چائے بنواتے تھے, میں نے کہا جاؤ, میں نے کہا لڑائی شروع کر دی, اگلے گیم میں نہیں کھلائیں گے تمہیں, رن آؤٹ کرا دیں گے تمہیں. کیا کرتے تھے یہ کامران اکمل, شعیب ملک وغیرہ کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے. شعیب ملک کی بیٹنگ دیکھو, جب اس نے سرفراز کے ساتھ اپنے شروع کے ون ڈیز میں کیے, 2 دفعہ اس کو رن آؤٹ کرایا اس نے. پوچھو, اب میں جا کے دیکھوں, تمہیں کلپس کھول کے دیکھو. یہ تو جوکنگ اسائڈ, گھٹیا بات ہے یار, گھٹیا بات نہیں ہے, نارمل بات ہے, صحیح بات ہے. اس لیے صحیح بات ہے کہ تمہارا کلچر, تمہارے بڑے یہ سکھاتے ہیں. اگر فائل سیدھی نہیں رکھو گے تو صاحب سائن نہیں کریں گے, صاحب فائل کو یوں نہیں کر سکتے. تمہارے ملک کے عمراء سکھاتے ہیں, تمہارے ملک پی سی بی سکھاتا ہے, جہاں سینکڑوں ملازمین گھر بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے تنخواہیں لے رہے ہیں, اور ابھی سے نہیں لے رہے, ہر دور میں لے رہے ہیں. پی سی بی اور ریلوے میں کوئی فرق ہے آج کل؟ نہیں, پی سی بی نہیں, I'm serious, 700 بندے ان کے پاس, 700 بندے ان کے پی سی بی کے, بالکل ہے. اور چند خاندان ہیں, یہ بھی یاد رکھو کہ ایک ہارون رشید کا خاندان ہے جو چاروں طرف گھومتا رہے گا پی سی بی کے, ایک خاندان, ایک وسیم باری ٹائپ کے لوگ ہوں گے, ایک انتخاب عالم ٹائپ کے لوگ ہوں گے. اقبال صاحب کال کر رہے ہیں ہیوسٹن سے. السلام علیکم اقبال صاحب, پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم آہستہ کر دیجئے اور اپنا کوشچن شیئر کریں ہمارے ساتھ. گو اہیڈ. السلام علیکم. سوری the call dropped. میرا خیال ہے کہ یہ ان کو چاہیے کال کا سسٹم صحیح کر لیں. ہم بریک لے لیتے ہیں, ابھی بریک کے بعد پھر آئیں گے, ادھر میں کال کا سسٹم. بریک جیسی ہوتی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, ابھی کنٹینیو کریں. اچھا, تو ابھی جو آپ اتنی تعریف کر رہے تھے پی سی بی کے حوالے سے, ذرا پلیز کو کنٹینیو کریں. اب جو حالات, الحمدللہ مجھے ہمیشہ سے, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو سپر آپٹیمسٹک ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے اور میرا یہ گمان ہے اور میری یہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ اب چیزیں تبدیل ہوں گی. اور پاکستان میں, جس طرح میں شروع سے کہتا رہا کہ ورلڈ کپ ہاریں گے, اب وقار یونس جو ہیں وہ ایڈیلیڈ سے چلے جائیں گے سڈنی. انہوں نے استعفیٰ کب دے رہے ہیں؟ استعفیٰ نہیں دیتے. ہمارے استعفیٰ کیوں دیں بھائی؟ ہمارے یہاں آج تک کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وقار سے ناراض ہو کے بولے میں جا رہا ہوں اور آئندہ کبھی نہیں آؤں گا. نہیں, اللہ ہم بولے یار وعدہ کر کے جاؤ. نہیں, اگر انہوں نے مزاق سے بولے نا, ہاتھ ملا کے وعدہ کر لینا چاہیے. پاکستان اور ہندوستان میں استعفیٰ آج تک کس نے دیا؟ سری نواسن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. دنیا کے کیسز, دنیا کی کرپشن, دنیا کی ضلالتیں سب ان کے اوپر, ان کے داماد کے اوپر. آئی پی ایل ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, سب لگی ہیں. وہ پھر آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہٹا کے دکھاؤ. آپ انسسٹ کر رہے تھے نا بریک کے, آپ بات مکمل کریں. وہ سنا تھا تم نے, وہ جو ایک دفعہ نا ریلوے کے کسی وزیر تھے ہندوستان کے, آپ کے ناظرین جانتے ہوں گے, ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, پھاٹک کھلا رہ گیا, تو کسی میں اس میں معصوم لوگ شہید ہو گئے. تو ان کے پاس آئے رپورٹر, کہنے لگے سر آپ استعفیٰ دیں گے؟ کہنا میں کیوں استعفیٰ دوں؟ کہنے کیوں؟ جی آپ دیں استعفیٰ, آپ ریلوے کے وزیر ہیں. کہنے نہیں, کیوں؟ میں ٹرین چلا رہا تھا. کہنے نہیں. مجھے پھاٹک بند کرنا تھا. کہنے نہیں. میں ٹرین کے نیچے آیا. کہنے نہیں. تو میں استعفیٰ کیوں؟ سر اس کو پی سی بی میں ڈالیں. ایسا بندہ پی سی بی میں بالکل فٹ ہو جائے گا. کالرز وی نیڈ ٹو ٹیک اے کوئک کمرشل بریک اینڈ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. اور ہم کالز لینا شروع کر دی ہم نے, تو پلیز آپ کال بھی کریں اینڈ we'll see you right back in few couple of minutes.